آج ہم آپ کو افغانستان کے طالبان کے اقتدار میں آنے کے متعلق ایسے حیران کن حقائق بتانے جا رہے ہیں جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ طالبان پشتو زبان کا لفظ ہے جس کے معنی طالب علم کے ہیں، اور یہ 1990 کی دہائی میں سوویت افواج کے انخلاء کے بعد پاکستان کے شمالی اضلاع میں طاقتور ہوئے تھے۔ امریکہ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر پشتون قومیت کے افراد پر مبنی اس تحریک نے مذہبی مدارس میں سر اٹھایا، جنہیں سعودی عرب کی جانب سے امداد دی جاتی تھی، اور جہاں سخت گیر سنی اسلام پر مبنی نصاب پڑھایا جاتا تھا۔ طالبان کی جانب سے پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقوں میں جس بیانیے کا پرچار کیا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ اقتدار میں آنے کے بعد ان علاقوں میں امن کی بحالی اور سیکیورٹی یقینی بنائی جائے گی اور اسلامی قانون یعنی شریعت کا نفاذ یقینی بنایا جائے گا۔ جنوبی مغربی افغانستان سے طالبان نے آہستہ آہستہ ملک کے بیشتر علاقوں پر اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کیا، اور سپتمبر 1995 میں انہوں نے ایران کی سرحد سے متصل صوبہ ہرات پر باقاعدہ قبضہ کیا، اور اس سے ایک برس بعد ہی انہوں نے افغان دارالحکومت کابل پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1998 تک طالبان نے افغانستان کے 90% علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ افغان عوام نے سوویت افواج کے انخلاء کے بعد مجاہدین کے اقدامات اور ان کے جانے کے بعد ملک میں ہونے والی خانہ جنگی کو دیکھتے ہوئے طالبان کو خوش آمدید کہا۔ آغاز میں ان کی شہرت کی بڑی وجہ کرپشن کے خاتمے کے لیے اقدامات، لاقانونیت کا خاتمہ اور علاقے میں سڑکوں کے قیام اور اپنا کنٹرول مضبوط بنانے کے لیے تجارت کو بہتر بنانا شامل تھا۔ تاہم طالبان نے اسلامی سزاؤں کے نفاذ کا آغاز بھی کیا، جیسے قتل کے مجرموں یا زنا کرنے والوں کو سرعام پھانسیاں اور چوری کرنے والوں کے ہاتھ کاٹنا وغیرہ شامل تھی۔ طالبان نے ٹیلی ویژن، موسیقی اور سینما پر بھی پابندی عائد کر دی۔ مردوں کے لیے داڑھیاں رکھنا جبکہ خواتین کے لیے برقع پہننا لازمی قرار دیا گیا۔ دنیا کی توجہ صحیح معنوں میں طالبان پر اس وقت پڑی جب نیو یارک میں 9/11 کے حملے ہوئے۔ طالبان پر اسامہ بن لادن اور ان کی تنظیم القاعدہ کو پناہ دینے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ 7 اکتوبر 2001 کو امریکہ کی سربراہی میں اتحادی ممالک کی افواج نے افغانستان پر حملہ کر دیا، اور دسمبر کے پہلے ہفتے تک طالبان کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا۔ اس وقت چند اہم اشخاص کی تلاش میں دنیا کی سب سے بڑی مہمات چلائی گئیں، لیکن اسامہ بن لادن، طالبان کے رہنما ملا محمد عمر اور دیگر سینئر رہنما بچ نکلنے میں کامیاب رہے۔ طالبان نے کابل پر متعدد حملے کیے، اور سپتمبر 2012 میں گروپ نے نیٹو کے کیمپ بیسٹین اڈے پر ایک بہت بڑا حملہ کیا۔ 2013 میں مذاکرات کے ذریعے امن کے قیام کی امیدیں کچھ دیر کے لیے اس وقت بحال ہوئی تھیں جب طالبان نے قطر میں اپنا دفتر کھولا تھا۔ تاہم دونوں اطراف موجود عدم اعتماد میں اضافہ ہوتا رہا اور تشدد کا سلسلہ جاری رہا۔ غیر ملکی افواج کی موجودگی اور افغانستان سیکیورٹی فورسز کی تربیت اور اسلحے کی فراہمی پر اربوں ڈالر خرچ کیے جانے کے باوجود طالبان کو ختم نہیں کیا جا سکا، اور ملک کے دور دراز علاقوں میں ان کی سرگرمیاں جاری رہیں۔ وہ ان علاقوں میں اپنے آپ کو منظم کرتے رہے اور اپنی طاقت میں دن بدن اضافہ کرتے رہے۔ 2017 میں بی بی سی کی طرف سے کرائے گئے تجزیے سے معلوم ہوا تھا کہ طالبان بہت سے اضلاع میں پوری طرح مستحکم ہے۔ اس سروے سے یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ وہ ملک کے دیگر حصوں میں بھی سرگرم ہیں اور ہفتہ وار یا ہر ماہ حملے کرتے رہتے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ماضی میں لگائے جانے والے اندازوں سے زیادہ منظم اور مضبوط ہیں۔ ملک کی تقریباً 1.5 کروڑ آبادی، جو مجموعی آبادی کا نصف حصہ ہے، وہ طالبان کے زیر قبضہ علاقوں میں رہتی رہی، جہاں طالبان کھلم کھلا موجود تھے اور مسلسل سرکاری فورسز پر حملے کرتے رہتے تھے۔ افغان حکام کی جانب سے بین الاقوامی مدد کے بغیر طالبان کا مقابلہ نہ کر سکنے کے خدشات کے باوجود امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن نے اپریل 2021 میں اعلان کیا کہ تمام امریکی افواج افغانستان چھوڑ دیں۔ ایک عالمی قوت کو 2 دہائیوں تک اپنے اوپر حاوی نہ کرنے والے طالبان نے اب تیزی سے متعدد علاقوں کا کنٹرول حاصل کرنا شروع کر دیا تھا۔
طالبان اب پہلے سے بھی زیادہ بڑی تعداد میں موجود تھے اور نیٹو کے اندازے کے مطابق ان کے لشکر میں اب 85,000 جنگجو موجود تھے۔ طالبان نے 15 اگست تک ملک کے 34 میں سے 25 سے زیادہ صوبوں کا کنٹرول سنبھال لیا تھا اور ملک کا کوئی بھی اہم شہر ایسا نہیں تھا جہاں طالبان کا قبضہ نہ ہو۔ اس مرتبہ کی پیش قدمی میں طالبان کی توجہ شمالی افغانستان کے ان علاقوں پر خاص طور پر رہی جو ان کے گزشتہ دور اقتدار میں ان کے زیر اثر نہیں آ سکے تھے۔ طالبان کی پیش قدمی اکثر فریقین کی سوچ سے زیادہ تیز بھی رہی۔ جنرل آسٹن ملر جو افغانستان میں امریکہ کی سربراہی میں موجود مشن کے کمانڈر تھے، جون میں خبردار کیا تھا کہ ملک میں بدترین خانہ جنگی کا آغاز ہو سکتا ہے جو دنیا بھر کے لیے خدشے کا باعث بن سکتا ہے۔ امریکی خفیہ اداروں کی جانب سے کیے گئے تجزیے کے مطابق افغان حکومت امریکی افواج کے انخلاء کے بعد 6 ماہ بعد گر سکتی تھی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ طالبان نے نہ صرف پورے افغانستان کو کچھ ہی دنوں میں اپنے کنٹرول میں کر لیا بلکہ گزشتہ 2 سالوں سے منظم طریقے سے اسے چلا بھی رہے ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔